بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز ایکسل شو کے ساتھ حسن بیگ اور رمشا ایز یوزول حاضر۔ ناظرین، آج جو ہم نے ٹاپک آپ لوگوں کے لیے چنا ہے وہ انٹرسٹنگ بھی ہے، تھاٹ پرووکنگ بھی ہے اور انٹلیکچول بھی ہے۔ انٹلیکچول اور تھاٹ پرووکنگ اس سینس میں کہ ہم نے ٹاپک چنا ہے کہ انسان اور انسانیت خطرات کی زد میں ہے، تو یہ کیوں اور کیسے اور کس طرح انسان کو بچایا جا سکتا ہے، انسانیت کو بچایا جا سکتا ہے، ہماری سروائیول کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے جو انیشل ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ تو یہ لگا کہ انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنے سے ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے سے خطرہ ہے تو اس وقت بنیادی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انسان کو انسان کی اپنی ترقی سے خطرہ ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، بہت بڑا پیراڈاکس ہے یہ کہنا کہ انسان کو انسان سے خطرہ ہے اور انسان کو انسانیت کو اس کی ترقی سے خطرہ ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ انسان بہت سادی زندگی گزار رہا تھا۔ غاروں سے نکلا ہوا انسان جب باہر آیا تو وہ بہت ہی سمپل لائف تھی اور نیچر کے رحم و کرم پہ ضرور تھا اس وقت بھی۔ یعنی جو بارشیں ہیں یا سیلاب ہیں یا آگ اور وہ جو کنسیپٹ ہے کہ شاید گرمی اتنی نہیں تھی اس وقت بھی خطرات تھے اور جانوروں سے خطرہ تھا انسان کو، لیکن اس طرح کے خطرات نہیں تھے۔ جب سے انسان نے ترقی کی ہے، جب سے فوسل فیول کا استعمال شروع کیا ہے تو انسان نے پھر اسلحے کی دوڑ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس نے میزائل اور نیوکلیئر جو بمز ہیں، ہائیڈروجن بمز ہیں، وہ بنا لیے ہیں۔ اور سب سے بڑا خطرہ انسان کو اس ترقی سے ہوا۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جاتا تو شاید انسان کو خطرہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح آگے چلیں تو انسان بنیادی طور پہ بہت سارے پروسیس سے، بہت ساری چیزوں سے ہم پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے، گزرتا رہا ہے۔ اور آج کل جو انقلاب آیا ہوا ہے وہ مصنوعی ذہانت کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ اور ہمارے خیال کے مطابق بنیادی طور پہ انسان کو جو اس وقت سب سے بڑا اور انسانیت کو جس سے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور اس میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ادروائز یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اصل انٹیلیجنس کو انسان اور انسانیت کو کھا جائے گی۔ اسی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ رمشا، کیوں آپ کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ کہاں پہ پہنچی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جو میری نیچرل انٹیلیجنس ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے یہ دیکھ کے۔ بائی دا وے، آپ بالکل صحیح بات کیا، جب انسان کو انسان سے ہی خطرہ ہوتا ہے زیادہ۔ بیسیکلی فطری طور پہ ایک بات ہے، حسد کا مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے، جس وجہ سے جب کوئی انسان ترقی کرتا ہے تو دوسرا بندہ برداشت کر نہیں پاتا، اور نیگیٹو یوزز ہر چیز کے ہر جگہ اویلیبل رہتے ہیں۔ تو اے آئی کی آپ نے بات کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل دنیا ورلڈ وائز وہ اب اے آئی ہی چھا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہم نے پہلے بھی شو میں ذکر کرتے ہیں کہ مزید اے آئی ہمارے کن کن چیزوں کے اوپر اوورکم کر جائے گی، امپلائمنٹ، ان امپلائمنٹ کا، اور جس طرح ہمارے روزگار ہے اور ڈفرینٹ چیزیں بہت بعد میں آئے گی۔ پہلے ہم انسان کی ترقی کو دیکھتے ہیں کہ انسان نے کیا کیا ہے۔ انسان نے بنیادی طور پہ تو یہ کیا ہے رمشا کہ وہ بہت ہی سادی زندگی گزار رہا تھا، اور نیچر کے رحم و کرم پہ ضرور ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت بھی وبائیں آیا کرتی تھی، پینڈیمک ہوا کرتے تھے، اور اس وقت چونکہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو وہ اس سے یعنی ملیریا نے سب سے زیادہ انسان کی تباہی جو ہے نا، ملیریا بنا ہے اس کی تباہی کا باعث۔ اور اسی طریقے سے انسان جانوروں سے بڑا خوف زدہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ انسان نے ترقی کرنی شروع کی تو اس نے کوئی ٹولز بنانے شروع کر دیے، اور وہ ٹولز اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بنا رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جانوروں کی طرح رہتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے یعنی اتنی ترقی کر لی کہ پتوں کے لپیٹے ہوتا تھا اس نے، اور پھر کپڑا آ گیا اور کپڑے سے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کیا، اور اس طریقے سے انسان آگے چلا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انسان کی جو ایک نیچر تھی وہ حابیل اور قابیل والی، وہ کبھی بھی نہیں گئی، اور یہ آپس میں لڑائیاں ضرور کرتا تھا، یعنی قبائل آپس میں لڑ پڑتے تھے تو اس میں بھی بڑی جنگیں ہوتی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پتھر سے یا اس یعنی دور سے نکلا ہوا انسان جو ہے نا، پھر اس نے تلوار، تیر سے
جنگیں شروع کی, ہاتھی اور ہارس کا استعمال کیا. دیکھیں یہ لیکن یہ جو آپ جو جنگیں بتا رہے ہیں, لیکن پرانے زمانے میں زیادہ تر اس طرح کی جنگیں نا اسلام کے نام پر ہوئی تھی, لیکن آج کل جو جنگیں ہیں نا وہ انسانی حسد اور ایک دوسرے سے برتری میں آگے جانا اور مطلب کہ لائک لالچ کے طور پہ آگے کی ہے. نہیں, یہ جنگیں جو ہے نا بنیادی طور پہ دیکھیں, اسلام تو پچھلے 1400-1500 سال 1450 سال پہلے کی بات ہے, لیکن انسان تو ہزاروں سالوں سے جو ہے نا اسی طرح لڑتا آ رہا تھا, کیونکہ اس کی وہ جو آپ نے شروع میں حسد اور ہوس اور اس کی بات کی, بنیادی طور پہ انسان کا اپنی ایک جبلت میں حابیل اور قابیل کی جب ہم بات کر رہے تھے تو بنیادی طور پہ اس سے وہ لڑائیاں کرتا آ رہا تھا. وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یعنی ہوا, پانی اور ان چیزوں سے بھی بچنے کے لیے, یا انسان کو انسان سے وہ کرنے کے لیے, یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یا اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے, وہ اس وقت بھی قبائل آپس میں لڑ رہے تھے. اور وہ اپنے ٹولز آہستہ آہستہ اس نے ڈیولپ کرنے شروع کیے. جب ٹولز ڈیولپ کرنے شروع کیے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ تیر کمان آیا, اور انسان جو ہے نا اپنی فوڈ کا کام کرتا تھا, اور اس کے کوئی بڑے مقاصد نہیں تھے اس وقت, لیکن اپنے یعنی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے, اپنے قبائل کو انشور کرنا ہے کہ ہم آپس میں رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کوئی اگر باہر سے قبیلہ آتا ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ قبضہ نہ ہونے دیں. اور اسی سے یہ وارز اور یہ جو جنگیں شروع ہوئیں, اور وہ جنگیں ہوتے ہوتے تلوار آ گئی, پھر ظاہر ماڈرن ٹول آ گیا. تلوار کے بعد جو ہے انسان پہنچا جب یعنی اس نے گولی کا استعمال شروع کیا. گولی سے میری مراد کھانے والی وہ میڈیکل گولی نہیں ہے, گولی سے مراد جی جو پسٹل کی گولی ہے یا گن کی گولی ہے. جب اس کا استعمال شروع ہوا تو پھر یعنی وہ انسان, وہ لوگ جو تیر کمان یا تلوار کا استعمال کر رہے تھے, جب یہ گن آ گئی تو گن پاؤڈر سے اس نے فتح کرنا شروع کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایون ہمارے ہاں یہ سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو بنیادی طور پہ جب انگریز آیا, ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, وہ تھوڑے سے لوگ تھے, انہوں نے فتوحات کیسے کر لیں, اس لیے کہ سائنٹیفکلی سپیکنگ انسان نے وہ ٹول استعمال کرنا شروع کیا. یعنی وہ جو برٹشرز تھے وہ بنیادی طور پہ زیادہ ترقی یافتہ تھے, اور ان کے پاس وہ تھی گنز تھیں. تو یہاں کا انسان جو تیر اور وہ ہاتھی پہ چڑھ کے اور ہارس پہ چڑھ کے وہ جو جذبہ ایمانی کے ساتھ کام کر رہا تھا, آپ کو پتہ ہے جذبہ ایمانی اس وقت مات کھا جاتا ہے. آج کل اسرائیل بھی آپ دیکھیں کہ یعنی سارے مسلمان جو ہے نا وہ چاہتے ہیں فلسطین کا قصہ دیکھیں, تو بنیادی طور پہ تو اس کی جو سائنٹیفک ترقی ہے اسی نے مات دی ہوئی ہے. میں یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہم بات کر رہے تھے, تو بنیادی طور پہ کیا ہوا کہ جب وہ گن پاؤڈر کا استعمال شروع ہوا تو ظاہر ہے انہوں نے فتوحات کرنی شروع کی, اور وہ کام جو بنیادی طور پہ تلوار کے ساتھ یا تیر کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا. گھوڑوں اور وہ جو ہاتھیوں والا قصہ تھا, وہ جو بڑے لاہو لشکر آیا کرتے تھے, وہ گن کے سامنے تو نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. اسی طرح انسان پھر آگے چل پڑا, یعنی گن وہاں پہ نہیں رکی, گن پھر آگے چلی, اور وہ جو گن پاؤڈر تھا اس نے بنیادی طور پہ آہستہ آہستہ ورلڈ وارز شروع ہو گئی. اس دوران یعنی وہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ پینڈیمک اور وہ جو یعنی وبائیں آیا کرتی تھی وہ تو تھیں, اس کے لیے تو میڈیکل علیحدہ ترقی کر رہی تھی, لیکن ہم ترقی کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک ترقی جس میں انسان نے بیسیکلی وار ٹولز جو ہیں یعنی جنگ کے لیے جو استعمال ہونے والے ٹولز ہیں ان میں ترقی کرنی شروع کی, تو آہستہ آہستہ ورلڈ وارز ہوگی. آپ کو پتہ ہے ورلڈ وارز میں پھر انسان نے جو ہے نا یہ جو آج کے ایروپلینز ہیں یہ بھی آنا شروع ہوئے, اور 1945 میں نیوکلیئر یعنی ایک ریسرچ کے نتیجے میں ایک بم جو ہے نا وہ بنایا گیا, جو پہلے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ نے استعمال کیا, جاپان پہ. اور یہ وارز کا یعنی وہ کنسیپٹ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان نے جب ترقی کرنی شروع کی, یعنی غار سے نکلا ہوا انسان جو تیر اور کمان کے ساتھ جنگیں کر رہا تھا, وہ جو جو ترقی ہوتی گئی, جو جو اس نے ریسرچ کرنی شروع کی, تو وہ ایک دوسرے کو یعنی قتل و غارت کے لیے یا جنگ جیتنے کے لیے انسان نے اپنے ہی انسان کے خلاف وہ والے ٹول یوز کرنے شروع کیے جو آج کل بنیادی طور پہ دیکھیں اب تو میزائل ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اور انٹر کانٹیننٹل میزائلز ہیں. یہ نہیں ہے کہ میزائل جو ہے نا آپ نے ادھر بیٹھے ہوئے یعنی آپ میزائل یعنی یوز کریں, ایسے بھی انٹر کانٹیننٹل میزائل ہیں جو یعنی پورے گلوب کو وہ کرتے ہیں. رشیا اور امریکہ کے پاس ہیں, اور بہت سارے شاید اور بھی کنٹریز ہیں. تو بنیادی طور پہ اب انسان جو ہے
وہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ انسان کو انسان سے خطرہ ہے، انسان کو انسانی ترقی سے خطرہ ہے، تو میری مراد یہی تھی کہ بنیادی طور پہ انسان نے کیا کیا ہے کہ وہ جو ٹولز استعمال کرنے شروع کی، اس میں ترقی کرنی شروع کی، وہ ہوتے ہوتے اب انٹر کانٹیننٹل میزائلز تک پہنچ چکا ہے، نیوکلیر وار ہیڈز تک پہنچ چکا ہے. اب انسان جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا شروع کیا ہے. ابھی لیکن سر آپ یہ کیوں دیکھیں، ہم نے جتنا بھی ذکر کیا، ہم نے ساری وار کا ذکر کیا، لیکن انسان جو ہے، انسان جسٹ وار کے لیے ہی یہ چیزیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم لوگ وار کی طرف ہی کیوں جاتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کا بالکل صحیح کنسرن ہے رمشا. بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ آج کا ٹاپک کور کرنے کے لیے انسان اور انسانیت کن خطرات کی زد میں ہے، وہ ہم بالکل بات کریں گے. جو آپ کہہ رہی ہیں وہ تو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ الٹیمیٹلی انسان کو اس ساری ترقی کا استعمال کس طرف ہونا چاہیے، انسان کو کرنا کیا چاہیے، انسان کو اپنی بچت کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے اصولاً سائنس کا جو استعمال ہے وہ یہ وار والی سائڈ پہ، جنگوں والی سائڈ پہ کیوں یوز کر رہا ہے؟ وہ کسی اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. وہ انسان خطرات دیکھے جائیں تو ہمیں ہر چیز سے ہی خطرہ ہے. ابھی جیسا فار ایگزامپل اگر پاکستان کو ہی لے کے چلیں تو پاکستان میں کیا ایسی چیز ہے جس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیا خوراک ہو، کیا کلائمیٹ چینجز ہوں، کیا انوائرمنٹل چینجز ہوں، یا جو بھی کسی بھی قسم کے کوئی بھی چینجز، ہیلتھ کیئر انوائرمنٹ ہو، ایون جینیٹک چینجز، اتنے پرابلمس اور ڈفرینٹ چیزیں کریں، ایون ہاؤسنگ کا ہمیں اتنا ایشو ہے، تو ہم لوگ وہ سب کچھ چھوڑ کے نا ایک جنگ و جنگی میں لگے رہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پہلا ہمیں خطرہ جو ہے نا انسان کو اور انسانیت کو جو خطرہ ہے وہ یہ جنگی جو ٹولز ہیں، یہ جو بمز بنا لیے ہیں، یہ جو میزائلز بنا لیے ہیں، ان سے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر یہ استعمال ہو گئے. آپ کو پتہ ہے یوکرین میں رشیا جو ہے اتنے عرصے سے انگیجڈ ہے، اور وہ کہتا بھی رہتا ہے کہ ویسٹ جو ہے، ویسٹ سے مراد یورپین کنٹریز اور نیٹو کنٹریز ہیں، اور امریکہ جس کو لیڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اس کو یوکرین کو زیادہ عرصے کے لیے اسی طریقے سے سپورٹ کیا تو پھر نیوکلیئر وار کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اور نیوکلیئر وار جو ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہے. وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نیوکلیئر وار ہو جائے تو یہاں پہ پورا اندھیرا چھا جائے گا، اور اندھیرے کے بعد جو ہے نا شاید 10-15 سال کے لیے سورج کا منہ نہ دیکھا جا سکے. اور اگر 10-15 سال کے لیے اندھیرا ہو گیا تو انسان تو ویسے ہی ختم ہو گیا. سر دیکھیں نا، ابھی تو نیوکلیئر بام ایسا ہے کہ آلموسٹ ہر دوسری کنٹری نے بنا لیا ہوا ہے تقریباً. یہ حال اب جیسا اسٹیٹس تو 7 ہیں لیکن اسرائیل ہے کچھ نہ اور کچھ بہت بنا سارے رہے اور ہیں. کنٹریز. دیکھیں اب ریسنٹلی پیچھے ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی، تھوڑی 2 دن کی 1 دن کی جنگ ہوئی، اس دوران بھی یہ خدشہ تھا کہ ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے. اگر اس دوران ہو جاتی تو پھر ابھی کیا ہوتا؟ دنیا تو ابھی تک ہی ختم ہوتی، سب انوالو ہو جاتے. ہم بات کر رہے ہیں نا کہ انسان نے جو ترقی کی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسی سائڈ پہ جو ہے وہ زیادہ چلا گیا ہے جہاں پہ انسانیت کو خطرہ ہے اور انسان کو اپنی یعنی ایگزسٹنس کا خطرہ ہے. اور اسی اچھا ہم یہ تو بات کر رہے تھے کہ اس سائڈ پہ اگر نیوکلیئر وار خدا نہ خواستہ ہو جائے تو انسان کو کتنا بڑا خطرہ ہے. دوسری سائڈ لے لیتے ہیں. دوسری سائڈ یہ ہے کہ انسان نے ترقی کی، انسان نے وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ غاروں سے نکلا ہوا انسان اور پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے والا انسان، جب اس نے انڈسٹری کی طرف آیا، یعنی پہلے تو ایگریکلچر جو ہے نا زراعت کا ریولوشن آیا، اور اس انقلاب کے بعد زرعی انقلاب کے بعد پھر صنعتی انقلاب آیا. تو صنعتی انقلاب جب آیا تو ظاہر ہے انسان نے پھر مختلف فوسل فیولز کی طرح اور مختلف چیزیں یوز کرنی شروع کی. جب سٹیم انجن آیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا چلتی ہی فوسل فیولز سے تھیں، یعنی اس کا استعمال ہوگا. پہلے کوئلے کا استعمال ہو رہا تھا، اس سے بھی گیسز اور ایمیشنز جا رہی تھیں، اور دوسرے انڈسٹری کو چلانے کے لیے آئل کا استعمال ہونا شروع ہوا. جب آئل کا استعمال ہونا شروع ہوا تو وہ گیسز اور ایمیشنز وہ والی تھیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور باقی چیزیں، جس نے جا کے نیچر کو جو ہے نا وہ اوزون لیئر کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کرنا شروع کیا. اور وہاں سے جب ڈیمیجنگ شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں کیا وہ جو پورا ایک بیلنس تھا نیچر کا اور پورے یعنی کلائمیٹ کا، وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہونا شروع ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گو کہ ریسنٹ فنامنا ہے، لیکن اب انسان کو سب سے زیادہ خطرہ جیسے نیوکلیئر سے خطرہ ہے، میزائل سے خطرہ ہے، نیوکلیئر وار ہیڈ سے خطرہ ہے، اب یہ موسمیاتی تبدیلیوں سے، کلائمیٹ چینجز سے بہت خطرات آ گئے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر یہ
ایک بہت بڑی مصیبت ہو سکتی ہے. ابھی بھی اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40-50 لاکھ لوگ صرف اس بات پہ مائیگریٹ کرتے ہیں موسم کی وجہ سے, اور یہی سلسلہ 2050 تک اگر چلا گیا, کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ آلموسٹ 2-2.5 ارب لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کر رہے ہوں گے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے, کیونکہ ایکسٹریم ویدرز آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی تو گلگت بلتستان کے پاکستان میں ادھر شفٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیں کلائمیٹ چینجز کا آپ نے ذکر کیا, ریسنٹلی اب دبئی کی ویڈیوز وائرل ہوتی تھی جس طرح وہ اچانک سے اسٹارمس ہو گئے, ہیوی اسٹارم, تھنڈر اسٹارمس آ رہے ہیں اور اندر سیلاب آ رہا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا عذاب ہے, انہوں نے یہ کیا تھا, مندر بنایا تھا, ٹیمپل بنایا تھا ایک انڈین ہندوؤں کا دبئی میں. نہیں تو جہاں سارے ٹیمپلز بنے ہوئے ہیں وہاں عذاب نہیں آ رہا, یہاں نہیں. وہ سمجھتے نا جسٹ ایک اسلامک کنٹری ہے نا, ڈیٹس وائی کہ آپ نے کوئی انڈیا کا کوئی کام کیا, کچھ کیا تو اس لیے عذاب آ رہا ہے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ آپ جس طرح کلائمیٹ چینجز کی بات کریں, اب یہ کلائمیٹ چینجز اس طرح اچانک سے ہیوی اسٹارمس آنا اور یہ تھنڈر اسٹارمس, ان کو آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ اب جس طرح دبئی ہے وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ہے نہیں, ڈیولپ کنٹری ہے. اگر وہ اپنی چیزوں کو انوائرمنٹل چینج اور کلائمیٹ چینجز کو صحیح طرح سے پرسو کر کے روک نہیں پا رہا, تو آپ کو کیا لگتا ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز اس کلائمیٹ چینجز کے اوپر کچھ افیکٹ کر سکیں گی, اس کو روک سکیں گی؟ نہیں, میرا خیال ہے رمشا دیکھیں اس پہ ہم پہلے بھی ایک پروگرام بھی مجھے یاد ہے, 1-2 پروگرام کیے ہیں. وہ بنیادی طور پہ اب 1990s آنورڈ جو ہے یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی زیر نگرانی ایک COP ہوتی ہے, تو وہ کانفرنس آف پارٹیز جس کو کہا جاتا ہے COP. ابھی لاسٹ جو COP ہوئی تھی وہ 28 یا 29 تھی, جس میں بنیادی طور پہ 28 تھی, اور اس میں ہر کانفرنس ہر سال ہوتی ہے, اور اس پہ جو ہے یہ دبئی میں ہی ایگزیکٹلی ہوئی تھی COP 28 جو ہے, جس میں یعنی جو پارٹنرز ہیں یا ممبر کنٹریز ہیں وہ تقریباً 187-88 ہیں, یعنی ساری دنیا ہی تقریباً اس کی پارٹنر ہے. اور وہ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ یہ موسمی حالات کو یا یہ جو یعنی ایبرپشن آ چکی ہے ایٹماسفیئر میں, اور جس کی وجہ سے ایبرپٹ چینجز کی وجہ سے کلائمیٹ کی وجہ سے اچانک کوئی نہ کوئی فلیش فلڈز ٹائپ, یا یہ جو ہے ابھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے گلیشیئرز ہیں یہ آؤٹ بسٹ جو ہے نا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان کو بڑا خطرہ ہے. اور وہ COP جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی کوئی 2 سال پہلے بہت زیادہ اچانک سندھ میں, بلوچستان میں, ہمارے ناردرن ایریاز میں, گلگت بلتستان میں بہت زیادہ بارشیں آ گئی تھیں, جس کی وجہ سے تقریباً $32 بلین کا پاکستان کو لاس ہو گیا. اس وقت پاکستان نے بڑا ایکٹیولی کام کیا, اور ایکٹیولی کام کرنے میں ایک جو سب سے زیادہ وہ ہو گیا, ہمیں فائدہ ہوا, ہماری وہ شہری رحمان صاحبہ جو ہے نا, شی واز ویری ایکٹیو, کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھیں, اور وہ گئیں وہاں پہ شرم الشیخ میں, میرا خیال ہے COP 27 ہو رہی تھی, تو اس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ دیکھیں ہمارا اس میں تھرڈ ورلڈ کا یا ڈیولپنگ کنٹریز کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ ہم جو فوسل فیول یا یہ جو گرین گیسز ہیں یا یہ ایمیشنز ہیں اس میں کنٹریبیوٹ میکسیمم 1-2% کرتے ہیں. 98% جو ہے وہ تو یہ سارے ڈیولپڈ کنٹریز کر رہے ہیں. لہٰذا ایک فنڈ بنایا جائے جو ان ڈیولپنگ کنٹریز جن میں یعنی موسمیات کی تبدیلی کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں, اس کے لیے یعنی اس فنڈ کو استعمال ہونا چاہیے. وہ آپ کو پتہ ہے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ایک کیمپ ہو گیا ہے, اور وہ یعنی ان کنٹریز کو جو ہے نا وہ سپورٹ بھی کرے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو کلائمیٹک چینجز آئی ہیں اس پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے, اور انسان کو اس چیز کا احساس بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو ان خطرات سے جو نیچر کی طرف سے جو ہے وہ اس کو ہو رہے ہیں اور سے بچنے کے لیے ڈیفینیٹلی اپنے اقدامات کرے گا. اور انسان کو, لیکن اصل کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان اور انسانیت کو اس کلائمیٹک چینجز سے بھی بہت خطرات ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یعنی وہ جو ہے گرمی اتنی بڑھ جائے کہ اس کے بعد جو ہے نا انسان رہ نہ سکے. اور وہ جو مائیگریشن کی بات بھی ہو رہی ہے, وہ جو کہتے ہیں 2050 تک 2-2.5 بلین لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کر رہے ہوں گے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے, وہ بھی ایک بہت بڑا ایک کنسرن. مائیگریٹ کر کے کہاں جائیں گے؟ ورلڈ وائز ہی یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو بندہ انسان کس جگہ پہ جائے گا؟ نہیں, پہلے تو آپ ذرا سوچیں آپ نے کدھر جانا ہے. میں ادھر ہی ہوں, میں کہیں نہیں جاتی, میں ادھر ہی ہوں. تو آپ کو خیال ہے کہ یہاں پہ موسم ٹھیک رہے گا؟
کیا پتا اس کے الٹرنیٹ دیکھیں، اگر موسم خراب ہوگا تو آبویس بات ہے اگر کچھ بھی چیز خراب ہوتی ہے اس کا ایک الٹرنیٹیو آتا ہے. تو انسان اگر ان شارٹ کمائے گا اور اس چیز میں افیکٹ کرے گا، انوالو ہوگا اس چیز میں، تو آپ کو وہ چیز مرج ہو جائے گی نا ان کے ساتھ. آپ پہ شک ہے کہ آپ گلگت بلتستان چلی جائیں گی؟ سر میں ابھی تک نہیں گئی، تو تب کیا کرتے ہیں؟ یا کلام والی سائڈ پہ چلی جائیں گی تاکہ موسم جہاں اچھا ہو، جہاں پہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا سکون سے رہا جا سکے. لیکن آپ کو پتہ ہے فلیش فلڈ جب آتے ہیں تو وہ سارے ان علاقوں کو بھی بہا کے لے جاتے ہیں اور ادھر زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. بالکل. تو انسان کو بیسیکلی دیکھیں شروع میں جو خطرات تھے اس میں تو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ایک زلزلہ، ایک ایسی چیز تھی ارتھ کو ایک جو ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ کہیں پہ چھوٹے سے علاقے میں ہوتا تھا لیکن وہ وہاں پہ تباہی بڑی وہ کر دیتا تھا. اور انسان نے چونکہ اتنی ترقی نہیں کی تھی، ابھی بھی خیر اتنی ترقی نہیں کی کہ اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہو، لیکن پہلے کی نسبت تھوڑا سا بہتر ہو گیا، کنٹرول ہو جاتا ہے. یا بلڈنگ کوڈز بن گئے ہیں، بلڈنگ اس طرح کی بن گئی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں وہاں پہ 7-8 ڈگری کا بھی اگر زلزلہ آتا ہے تو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، چونکہ انہوں نے جو بلڈنگز بنا دی ہیں وہ ارتھ کو ایک ریزسٹنٹ ہیں. اور ہمارے ہاں 2005 میں بھی بڑا خطرناک زلزلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 65-66 ہزار لوگ 67 ہزار لوگ جو ہے وہ غریب جان سے گئے. اور ہم نے بھی بلڈنگ کوڈ کا بڑا چرچا کیا لیکن ابھی تک کوئی کام ہوا نہیں ہے. ویسے ہمارے ہاں ہر چیز 10-20 سال بعد آتی ہے. ہاں تو وہ لیکن اس زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے طوفان نوح جو ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی ہے، ادروائز بھی بڑا مشہور ہے. وہ بھی بیسیکلی کیا تھا، وہ بھی ایک طرح سے فلڈ سے اتنی زیادہ بارش آ گئی کہ وہاں پہ طوفان آ گیا اور لوگوں کو بچنے کے لیے، یعنی اس وقت بھی خطرات ہوتے تھے نیچر کی طرف سے، لیکن یہ تھا کہ وہ ایک کسی علاقے میں ہوتے تھے. لیکن جب وبا آتی تھی وہ بہت بڑے علاقے میں آتی تھی جس میں بہت زیادہ دنیا چلی جاتی تھی. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے ملیریا کا ذکر کیا تو وہ بھی ایک زمانے میں انسانیت کے لیے، انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا. ابھی پچھلے جیسا ریسنٹلی اگر ہم ذکر کریں، جیسا عوام کو بھی پتہ ہے کہ کرونا کا ذکر آیا تھا، کرونا نے 2 سال میں کس طرح ایک عجیب سے ایک طوفان مچایا ہوا تھا. لیکن اب کرونا لوگوں کو ہوتا بھی ہے لیکن اتنا فیل نہیں ہوتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 100 سال بعد جو ہے نا یہ پینڈیمک آیا، 100 سال پہلے آیا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1917-18 میں یہ وبا آئی تھی اور وہ کرونا تو نہیں تھا لیکن اسی طرح کی کوئی وبا تھی جس سے انسان بچنے کے لیے بڑی تدابیر کرتا تھا. لیکن اس وقت ظاہر ہے سائنٹیفک ترقی اتنی نہیں تھی. ابھی تو دیکھیں نا جب کرونا آیا تو ودن 6 منتھ جو ہے نا کوئی ویکسین بھی بن گئی، کوئی نہ کوئی انسان نے بہرحال کر لیا. ابھی بھی کرونا شاید ہو. مجھے تو اکثر ایز اے لائک بچکانا سا سوال ہے لیکن پھر بھی اکثر ہوتا ہے کہ لائک اتنی جو بیماریاں ہوتی ہیں جو پہلے جن کا وجود ہی نہیں تھا وہ اچانک سے کدھر نکل آتی ہیں. نہیں وہ دیکھیں انسان یہ ایک نیچر کا اپنا ایک مطلب ہے، وہ ہے طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا جب انسان کہیں نہ کہیں اس زمین پہ کسی چیز کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی ترقی سے تو وہ ایک ریئیکٹ کرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیچر جو ہے ریئیکٹ کرتی ہے اسی سے. اور مجھے سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ کسی کی ویکسین آنے سے پہلے اس کو اس بیماری کو لے کر آیا جاتا ہے. ہاں مے بی یہ بات بھی ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو یعنی ایک سادہ طریقے سے انسان رہ رہا تھا تو وہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اس کو خطرات تھے اور خطرات آج بھی ہیں. لیکن خطرات کی نیچر جو ہے نا کچھ تو وہی ہے جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی اور کچھ چینج ہوئی ہے. اور چینج ہونے میں انسان کی ترقی نے بڑا رول پلے کیا ہے. جب ہم نے انڈسٹری لگائی، جب ہم نے یہ ساری چیزیں فوسل فیول کا استعمال شروع کیا، گیس ایمیشنز ہوئیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کی یعنی گرین ہاؤس ایفیکٹس کی وجہ سے بہت زیادہ کلائمیٹک چینجز جو ہیں، جیسے ہم نے نیوکلیئر کی بات کی اور ان کی بات کی، اسی طریقے سے کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا خطرہ ہے انسان کو. تو وہ اس سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے جو آج کل انسان کو زیادہ خطرہ ہے ترقی کرتے کرتے وہ تو مصنوعی ذہانت تک پہنچ چکا ہے. انسان جو ہے نا وہ آپ نے پتہ نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شروع کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پہلے یہ بتائیں. سر تھوڑا بہت جیسا لائک آپ اب جیسا تو اب میٹا کی طرف سے آلریڈی آتا ہے. چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے اور کمرشل بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے.
بریک کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر. رمشا آپ سے جو میں بات کر رہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال جو ہے نا وہ آج کے لیے جیسے وہ گوگل سرچ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو گوگل میپ ہے وہ آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں بہت سارے فائدے ہو گئے ہیں. یعنی میں کہیں پہ بھی جاتا تھا پہلے تو ہر جگہ سے پوچھتا پھر رہا ہوتا تھا فلاں اسٹریٹ کدھر ہوگی, فلاں علاقہ کدھر ہوگا, اور وہ کوئی بتاتا تھا کوئی نہیں بتاتا تھا. ایسے بھی شرارتی لوگ ہوتے تھے آپ کی طرح جو کہتے تھے پوچھنا کچھ اور چیز ہے اور کہنا کوئی اور ہے کہ ادھر چلے جاؤ. تو بڑے مطلب وہ اب گوگل والی جو لڑکی ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتی, یہ سب سے اچھی بات ہے. لیکن گوگل بیچارہ بھی ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے پاکستان میں. خیر اے آئی کی آپ نے ذکر کیا کہ اے آئی کا استعمال دیکھیں اگر دیکھا جائے نا تو اے آئی کا استعمال ہم اپنے بچپن سے کرتے آ رہے ہیں کسی نہ کسی چیز کے حوالے سے. اب پراپرلی جو اے آئی کو نام دے کر اس کو مینشن کیا گیا وہ ریسنٹلی اب جیسا میٹا کا آ گیا ہے اے آئی, جیسا واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام میں اب اے آئی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اسپیسیفکلی وہ میٹا نے اپنا نکالا ہوا. اب آپ کچھ بھی سرچ کرتے ہو آبویس بات ہے وہ ایک آپشنز آپ کے پاس ہے تو انسان سرچ تو کرتا ہے کہ آخر یہ چلتا ہے کہ البتہ اس کو ارننگ کے لیے ابھی استعمال نہیں ہو رہا میرے حصے میں. لوگ تو بہت کر رہے ہیں لیکن میں ارننگ کے لیے ابھی اس کو اپلائی نہیں کر پا رہی, اسے استعمال نہیں کر پا رہی کیونکہ مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ہی نہیں ملی کہ آپ نے شروعات کہاں سے کرنی ہے. تو وہ چیز تھوڑا سا ہے. باقی اس کے علاوہ اپنی پرسنل یوز کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی اور دوسرا یہ ایپ ہی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, فری والی بھی ہیں, اور اس میں آپ کچھ بھی لکھیں نا, فرض کیا آپ وہاں پہ لکھیں کہ ہو از رمشا سہیل, تو وہ آپ کے بارے میں بھی بتانا شروع کرتا ہے کہ یہ کون ہے, اور اس کو جتنی انفارمیشن ہوتی ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ڈیٹا ریڈن چیز ہے, جو ڈیٹا اس کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس پہ کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جنرل کسی ٹاپک پہ بات کریں, فرض کیا کلائمیٹ چینج پہ بات کریں کہ آپ کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں فرض کیا آپ کہتی ہیں کہ مجھے ایک ایسے چاہیے جو 1000 ورڈز کا ہو, تو وہ 1000 ورڈز کا ایک بہترین ایسے جو ہے وہ بنا کے دے دیتا ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی یہ جو اس کا بہتر استعمال ہے. ابھی ہم اس خطرناک استعمال پہ بھی آئیں گے کہ جہاں پہ انسان کو خطرہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ اگر اس کو کہیں کہ جی مجھے ایک کتاب چاہیے کلائمیٹ چینج پہ, وہ آپ کو کتاب دے دیتا ہے اور ود ان منٹس دے دیتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر یہ اس طرح چیزیں ہیں تو آپ اسٹڈیز کے حوالے سے جب ذکر آتا ہے تو ہم اسٹوڈنٹس تو پھر اسٹڈیز تو کرتے ہی نہیں ہیں, پھر اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بنیادی طور پہ دیکھیں دیز آر چینجنگ ٹائمز, بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ہمارے زمانے میں جب وہ بیٹھے ہوئے ہم سلیٹ پہ اور تختی پہ لکھا کرتے تھے, آپ نے تو شاید پتہ نہیں لکھا ہے یا نہیں لکھا, ہمارے زمانے میں جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو ایک تختی ہوتی تھی جس کا وہ ایک قلم ہوتا تھا, اور قلم جو ہے وہ ہم بنا کے اس کے سیاہی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے لکھا کرتے تھے, اور خوش خطی کے علیحدہ نمبر ملا کرتے تھے. تو وہ ایک زمانہ تھا. سلیٹ پہ جو ہے نا ہم چاک سے وہ کوسچنز کیا کرتے تھے. اب تو وہ زمانہ چلا گیا, ظاہر ہے یو آر اے نیو جنریشن, تو ڈیفینیٹلی میرا خیال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے, جیسے ہم یعنی مجھے ڈکشنری لینے کا بڑا شوق ہوتا تھا. میں نے بڑی بڑی ویبسٹرز کی اور اس کی آکسفورڈ کی ڈکشنریاں رکھی ہوتی تھیں, وہ انگلش والی, اردو والی بھی رکھی ہوئی تھی لیکن انگلش والی زیادہ ہوتی تھی کیونکہ ساری چیز تو انگلش کی وجہ سے ہی ہمارا پرابلم تھا. ظاہر ہے ہمیں انگلش تو اس طرح نہیں آتی تھی, ہم مطلب دیکھا کرتے تھے اور اس کا استعمال دیکھا کرتے تھے. اور اب دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی چیز آ گئی ہے اور یہاں سے مجھے کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. آج کا بچہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جاتا ہے بیسیکلی ایزی ٹو یوز ہے نا. ڈکشنری میں نے اپنے اسکول ٹائم پہ کہیں جا کے, وہ بھی زبردستی اسکول والے کہتے تھے نہیں آپ نے لے کر آنی ہے اسکول, تب ایک فارمیلٹی کے لیے لے کے جاتے تھے, استعمال نہیں ہم اسے کرتے ہوتے تھے. ہم استعمال گوگل ہی کرتے آئے ہیں شروع سے. صحیح ہے. اچھا اب گوگل تو خیر آپ کو پتہ ہے 2000 آنورڈ یہ ایک یعنی پچھلے میرا خیال ہے 17-18 سال کا استعمال ہے اس کا, لیکن اب اتنے ہم یوز ٹو ہو گئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ گوگل کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اصل میں وہ رمشا جو ہم ناظرین کے لیے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہ تو اچھے والا استعمال ہے جو بنیادی طور پہ ہم یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہتر استعمال ہے. ہم بہتر استعمال سائنٹیفک ترقی کے حوالے سے بھی اس پہ بھی نظر دوڑائیں گے. لیکن ابھی ہم جب کہتے ہیں کہ جی جیسے نیوکلیئر جنگ کا خطرہ یا اس ترقی کا خطرہ ہو سکتا ہے, حالانکہ نیوکلیئر انرجی بھی پیدا ہوتی ہے, اس کا ایک استعمال بڑا اچھا استعمال ہے. تو وہ اسی طریقے سے کلائمیٹک چینجز کا جو ہے
وہ ہم کہہ رہے ہیں اس سے انسان کو خطرہ ہے. تو ایک خطرہ جو آج کل سب سے زیادہ یعنی وہ ہے بز ورڈ بن گیا ہے وہ اے آئی کا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, مصنوعی ذہانت کا ہے. اور مصنوعی ذہانت سے وہ کہتے ہیں انسان کو بہت خطرہ ہے. اب کس طرح خطرہ ہے یہ خطرہ ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ یہ تو بڑا اچھا استعمال ہے چیٹ جی پی ٹی کا, یا ویسے بھی آج کل تو مائکروسافٹ اور سب نئی مختلف کمپنیوں نے بنانے شروع کر دیے ہیں آرٹیفیشل ایپ جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہو گیا کہ ایک چیز ہے کہ انسان کو یعنی میں ادھر بیٹھا اور آپ بیٹھی کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ ہمارا جو نالج بیس ہے وہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور نالج بیس جو انسان کے پاس ہے, جو اوریجنل انٹیلیجنس کا ہے, وہ کسی نہ کسی سورسز سے ہمیں پتہ ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے. اب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہم سکپ کر جاتے ہیں, لیکن میری اور آپ کی جگہ پہ آپ سے زیادہ خوبصورت لڑکی اور میرے سے زیادہ اچھا بندہ بیٹھا ہوا وہ دو پروگرام کر رہے ہوں گے وہ چیٹ باٹ یا وہ جو ہے نا روبوٹس کروما, اور ان کے پاس اتنا زیادہ یعنی وہ ڈیٹا ہے ان کے اس میں یعنی ان کے پاس ہوگا کہ وہ ہم سے زیادہ اچھا پروگرام کر رہے ہوں گے. اب خطرہ کدھر لگ رہا ہے؟ خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے انسان کی, اور اب انسان جہاں پہ کام کرتا ہے انسان کی جگہ پہ روبوٹس آ گئے, اور روبوٹس آ گئے تو انہوں نے کام شروع کر دیا. اچھی بات ہے, وہ آپریشن بھی کر رہے ہیں, وہ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, اور وہ ٹیچر کا بھی استعمال کر رہے ہیں. ان کی مسٹیک کے چانسز کم ہوتے ہیں نا, لیکن مسٹیک کے چانسز بڑے کم ہیں. لیکن پھر خطرہ کہاں پہ ہے؟ خطرہ اس جگہ پہ ہے کہ اگر یہ جیسے ہم نے نیوکلیئر وار ہیڈز پہ پہنچے تھے جنگیں کرتے کرتے, وہ جو انسان غلیل کے ساتھ اور تیر کمان کے ساتھ جنگیں کیا کرتا تھا وہ اب نیوکلیئر اور ہائیڈروجن بمز پہ پہنچ گیا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان نے اس مصنوعی ذہانت کا, وہی بات ہے کہ حابیل قابیل سے جو سلسلہ شروع ہوا لڑائی کا, اب اگر یہ لڑائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو یعنی روبوٹس کے تھرو اور ان گیجٹس کے تھرو شروع ہوئی, تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی بھی پروویژن رکھی جا رہی ہے جس میں یہ خود بھی سوچ سکتا ہے. یعنی ایک ہے نا کہ وہ ڈیٹا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ موو ہے تو اس موو کے بعد یہ والا. اب بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی وار شروع ہوتی ہے اور وہ روبوٹس والی وار ہوتی ہے, انسان تو کریٹیکل تھنکنگ کا مالک ہے, وہ تو سوچ لیتا ہے کہ جنگ بند کرنی ہے, کیا کرنی ہے, ٹیبل ٹاکس کرنی ہے. یہ تو مشینیں ہیں, یہ تو رکیں گے ہی نہیں, یہ رکیں گے نہیں. اگر نہیں رکیں گے اب اور وہ جنگ ہو گئی اور نیوکلیئر وار ہیڈز یوز ہو گئے اور وہ مشینیں یوز کر رہی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کا خاتمہ ہو سکتا ہے, یعنی فنش ہو سکتا ہے انسان, اس کو ایگزسٹنشل تھریٹ ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا موجد جو ہے 2014 میں, اس نے کہا تھا کہ خدا کے لیے اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنا ہے, اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا, کیونکہ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے انسانیت. لیکن دیکھیں ہمارا ایک قانون ہے کہ ہمیں جو چیز استعمال کرنے سے روکو گے ہم وہی کریں گے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ آپ بھی یہی کرتی ہیں, آپ کو روکتے ہیں گھر والے ایسا نہ کریں, آپ پھر شروع ہو جاتی ہیں. سر میں بھی بہت کچھ کہتی ہوں, آپ بھی نہیں سنتے. نہیں تو آپ کہا کریں نا, میں تو سنتا رہتا ہوں. عمل نہیں کرتے, سن لیتے, ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے. عمل بھی کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. اچھا اب بات ہم یہ کر رہے تھے کہ انسانیت کو بنیادی طور پہ اس طرح کی چیزوں سے بہت خطرات ہیں. لیکن سر اب دیکھیں, اگر اب یہ ایک دیکھا جائے تو یہ معاذرے وجود میں تو آ چکی ہے, اب یہ آ کے ہی رہیں گی. تو اب اس کو آپ جتنا مرضی چاہیں روکنے کا, آپ وہ روک نہیں سکتے, البتہ جب تک اس کی مینوفیکچرنگ ہی بند کر دی جائے, کہ اب اس کو بنایا ہی نہ جائے. کیونکہ ہم لوگ جب یہ ایک روبوٹ آئے گا تو ہم اس میں ایڈوانس چیزیں لانے کی کوشش کریں گے. اب کہا جائے گا روبوٹ میں فیلنگس نہیں ہوتی, لیکن اب روبوٹس جو آئیں گے وہ فیلنگ والے آئیں گے, وہ انسانی طور پہ فیل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ آ چکے ہیں آلریڈی, وہ کہتے ہیں کہ وہ شادیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب لوگ کر رہے ہیں شادیاں, لوگ باہر کے ملکوں میں تو بہت ہے. پاکستان میں اس چیز کو ابھی غلط کہا جاتا ہے, لیکن آلموسٹ جب یہاں پہ آئے گی تو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لینی ہے اس کو. اچھا ایک اور چیز جو ہے نا, یہ تو ہم نے سائنٹیفک لحاظ سے ساری باتیں کی کہ انسان کو اپنی ترقی سے یا اس سے خطرہ ہے, لیکن ایک چیز جو انسان کو خطرے کا باعث ہے وہ اس کی مذہبی جنونیت بھی ہے. اور اسپیشلی میرے ذہن میں ہے کہ یہ خود کش بمبار اور آپ کو پتہ ہے دہشت گردی, اور ابھی جو اسرائیل اور فلسطین کا قصہ ہے وہ بھی بنیادی طور پہ مذہبی, اس کی بیس مذہبی ہے. اور انسان کو ایک خطرہ یہ بھی ہے, اس کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا چاہیے کہ یہ جو یعنی آپس میں ایک ہارمنی ہے وہ پیدا کرنی چاہیے تھی, وہ انسان آج تک نہیں کر سکا. آج بھی یعنی اتنی ترقی یافتہ دنیا میں بھی
آج بھی اگر اس بیس پہ جنگیں ہو رہی ہوں کہ انسان سے اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ جی یہ مسلمان ہے اس کو مارنا ہے اور میں یہودی ہوں، یا میں سوچتا ہوں کہ یہ ہندو ہے اس کو مار دیا جائے، اور یہ کرسچن ہے مار دیا جائے، یا کرسچن سوچتا ہے یا یہودی سوچتا ہے یا ہندو سوچتا ہے، میں مثال کے طور پہ کہ مسلمان کو مار دینا ہے، یہ صرف مذہبی بنیادوں پہ ہے. اور مذہبی بنیادوں میں کافی ساری ٹالرنس بھی آئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور انسان جو ہے وہ کافی حد تک ٹالرنٹ ہوا ہے. لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ دو مذاہب ایسے ہیں جہاں ابھی بھی ایکسٹریمزم کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. ایک تو ظاہر ہے سب سے زیادہ مجھے فیل ہوتا ہے جوڈائزم ہے یا یہودی جو ہے وہ ہے، اور دوسری سائڈ پہ مسلمان ہیں. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں سے منع فرمایا ہے کہ یہودی کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. تو جب اسلام ایک جنگ کی اجازت دیتا ہے تو لوگ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، وہ ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارے مسلمان اب جنگ کے لیے نکلتے ہیں نا تو وہ ایک عجیب سے وحشانہ طور پہ نکلتے ہیں، وہ اس مقصد مین مقصد کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے بیسیکلی کہا تھا. لیکن رمشا بنیادی طور پہ وہ جو جنگ ہے وہ تو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال یہی تو بات ہے، ان کے لیے کوئی یعنی فلاح پیدا کرنی ہے. یہاں پہ فلاح کی ہم لوگ وہی نا فلاح کی طرف جاتے نہیں، ہم ڈیزاسٹر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس کو ختم کر دینا ہے، اس کو یہ کر لینا ہے، یہ ہمارا حسد ہے، یہ کینہ ہے ہمارا، یہ ہماری مین ہے جو ہم اندر سے مین ہو جاتے ہیں دوسرے کے. اب دیکھیں فلسطین کے لیے جب مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ڈھا رہا تھا، کوئی مسلمان اٹھ کے اس ٹائم روکنے نہیں گیا اس کو. اب اچانک سے ایران بیچ میں اٹھا، وہ گیا اور اس طرح ایک جنگی شروع ہوگی. 2 دن بس جنگ ہوئی ہے، بس ختم ہو گیا. اب اس بات کا تبصرہ بھی نہیں ہوتا. تو وہی بات یہ ہو رہی تھی کہ بنیادی طور پہ انسان کو جہاں پہ سائنٹیفک ترقی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک ہم نے کہا کہ انسان اور انسانیت کو خطرہ ہے، وہاں پہ ایک خطرہ جو ہے ابھی بھی انسان کو ہے، وہ مذہبی جمہوریت سے ہے. یہ کہیں نہ کہیں کنٹرول ہے. اچھا، اب ہم نے جو ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، اگر اس کو وائنڈ اپ کریں بیفور دیٹ کہ ہم اس بات پہ جائیں کہ اس کا بہتر استعمال کیسے ہو سکتا ہے، انسان اور انسانیت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس کے 3 پہلو ہیں. ایک تو سوشل ہے، یعنی سوسائٹی وائز ہے کہ اس کی ایک ڈائمنشن یہ ہے، اور دوسری سائنسی تھی جو ہم نے کی، اور ایک اخلاقی یا مذہبی تھی. اب یہ 3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ وہ انسان جب پیدا ہوا، جب آگ پانی سورج اور ان سے وہ ڈر رہا تھا یا اس کو خدا مانتا تھا، تو وہ ہندو میتھالوجی کے مطابق، تو بہرحال وہ کہیں نہ کہیں اس نے بہت ساری ترقی، بہت سارا سفر کر کے آگے آیا ہے، لیکن اپنے آپ کو خطرات میں بہت ڈالا ہوا ہے انسان نے. اب ہم بات اس بات پہ کرتے ہیں کہ انسان کو کرنا کیا چاہیے اصولاً اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اب اس وقت مل بیٹھ کے ایک کام ضرور کرنا چاہیے. یونائٹڈ نیشن کا فورم ہو یا کوئی فورم ہو، وہاں پہ یہ جو نیوکلیر وار ہیڈز ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں ایک زمانے میں ریڈکشن ہو رہی تھی، اب وہ ریڈکشن بند ہو گئی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں وہ ریڈیوس کرنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں یہ وار ہیڈز نہیں چاہیے. ہمیں کیا چیز چاہیے؟ ہمیں ایک فوڈ سیکیورٹی چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہم یعنی وہ جو سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے، پیس چاہیے. وہ بنیادی طور پہ یعنی انڈسٹری نے جس طرح ترقی کی تھی وہ ہماری یعنی اوور آل سیکیورٹی کے لیے استعمال ہو. اور یہ جو یعنی ترقی ہے، نیوکلیئر ترقی بھی ہو گئی ہے، تو نیوکلیئر انرجی جو انڈسٹری کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے ہو. بنیادی طور پہ انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ یہ وار ہیڈز لے کے بیٹھنے کے بجائے ان کو ریڈیوس کرے اور انسان اپنے آپ کو بچائے. نمبر 1 وہی بات ہے نا کہ انسان اپنے مفاد کے سوچتا ہے، دوسرے کو برباد کرنے کے لیے سوچتا ہے. اب دیکھیں آنیسٹی ہمارے اندر بالکل ختم ہو چکی ہے. اگر ہم آنیسٹی کے ساتھ ہر کام کریں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی ورلڈ وارز ہوں. ہم دوسروں کی چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے. اب جیسا ملک کی ہے دوسرے ملکوں پہ نظر رکھی ہوتی ہے اس نے، تبھی تو وہ دوسرے ملکوں پہ حملے کرتے ہیں. تو اگر یہ چیز اپنے تک ہی رکھیں کہ یار ہم نے اپنا ملک، اپنا گھر، اپنا لوگ لے کے چلنے اور صرف انہی کو کھڑا کرنا، تو دوسروں کے ساتھ مسئلے ہو ہی نا، سب اپنے طرف سے چلتے رہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بنیادی طور پہ انسان کو کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ کے ٹاکس کرنی چاہیے. یہ ایک فورم یوز ہونا چاہیے جس میں اس سائنٹیفک ترقی کا جو ہے نا اس کا بہتر استعمال کیا جانا چاہیے. یعنی اگر انسان نے ترقی کرتے ہوئے تیر سے وہ چھری تک یا تلوار سے لے کر آگے ہے تو اس کا بہتر استعمال بھی تو ہو سکتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے استعمال کریں.
نمبر 2 یہ ہے کہ اس پوری ترقی میں جو دوسرا بڑا خطرہ ہم نے انسان اور انسانیت کو فیل کیا وہ کلائمیٹک چینجز تھیں. کلائمیٹک چینجز کے لیے ایک انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ 1.5% جو ٹمپریچر ہے وہ ہم نے آنے والے 10 سال میں اس کو کم کرنا ہے, کیونکہ وہ بڑھا ہوا ہے. اور اس کے لیے یہ جو COPs ہیں اور یہ جو انوائرمنٹل پورا ایک سیٹ اپ ہے اس کے لیے وہ کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے, اور رائٹلی سو اس وقت اس بات پہ یعنی انسان نے سوچنا بھی شروع کیا ہے, اور ورلڈ وائڈ یہ ایک چیزیں ہیں. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ گریٹا تھنبرگ ایک سویڈن کی بہت بڑی انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہے, اور وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. اس کے خلاف خیر بہت ساری وہ بھی کیسز بھی بن گئے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ شی از اے سمبل کہ اس نے کہا ہے کہ پہلے یہ کلائمیٹ چینج کو جو ہے نا وہ کریں, ٹھیک کریں, سو دیٹ کہ انسان اور انسانیت کو جو خطرہ ہے اس کو کم کیا جا سکے, تاکہ یہ والے جو یعنی ہمارے گلیشیئرز ہیں یہ جو پگھلنا شروع ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری, آپ کو یاد ہوگا بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ گیاری ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمارے بہت سارے سولجرز جو ہیں 45 کے کتنے تھے 56, وہ غریب جو ہے نا وہ گلیشیئر پگھلا تو اسی کے اندر آ گئے, وہ کبھی دفن ہو گئے, ان کی کبھی وہ لاشیں نہیں مل سکیں. اور اسی طریقے سے آپ کو شاید یاد ہو کہ ہمارا ایک یہ جو چھوٹا جہاز ہوتا ہے فوکر, یہ ناردرن ایریاز میں جاتے ہوئے کہیں پہ وہ ہو گیا تھا, اور وہ بھی بیسیکلی کہیں پہ مطلب وہ ہوا تو کلائمیٹک چینجز کا شکار ہوا یا جو بھی ہوا. تو اس طریقے سے ہمارے ابھی بھی درمیان میں دیکھ رہا تھا, اور یہ ورلڈ اوور ہو رہا ہے بائی دا وے. انٹارکٹیکا جو ہے اس کو بھی جا کے دیکھیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پکچرز آتی رہتی ہیں, وہ پگھلنے شروع ہو گئے ہیں جو ان کے گلیشیئرز. اب یہ تو ہماری بیسیکلی کلائمیٹ چینجز ہمارے پولوشن کی وجہ سے ہوا نا, پولوشن کی وجہ سے تو ہوا ہے. اگر ہم پولوشن کو کنٹرول کر ہی نہیں پا رہے, مزید ویسٹیج جا رہی ہے ہماری, ہم لوگ مزید اس کو روکتے ہی نہیں ہیں, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کلائمیٹ چینج کر لیں گے؟ وہی نہیں, اسی کے لیے ہم بیسیکلی تو تجاویز ہی یہی دے رہے ہیں کہ انسان کو اور انسانیت کو خطرہ ہے اس بات سے, اس کو اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے. اس وقت بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. لیٹس ہوپ کہ یعنی اس کا جو امید تو ہم گورنمنٹ سے لگا کے بیٹھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو صحیح کرے, لیکن یہ انسان کا فرداً کام بھی ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ چینج لے کر آئے. گورنمنٹ تو اعلان کرتی ہے کہ یار یہ چیز نہ کرو, یہ چیز نہ کرو. بالکل صحیح کہا ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی 2 درخت لگا دیں انشاءاللہ, کیوں نہیں, تاکہ ماحول ٹھیک ہونا شروع ہو. ویسے درخت لگانے کا تو نہیں سوچا تھا, لیکن پھول وغیرہ لگانے کا سوچ رہے تھے, تھوڑا سا جگہ ہے. وہ وقتی ہوتے ہیں نا, وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی لگانے چاہیے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کا فرض یہ ہے انڈیویجول لیول پہ, اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے فرض کیا سال میں 2 درخت بھی لگانے ہیں, تو ہماری 25 کروڑ عوام ہے, اس کا مطلب ہے کہ 50 کروڑ درخت لگ سکتے ہیں سال میں. اور یہ سالانہ اگلے سال گورنمنٹ سارے اسے کاٹ دے. نہیں گورنمنٹ نہیں کاٹے گی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں لگانے چاہیے اصولاً. یہ ایک مہم کے طور پہ آنا چاہیے, سنتے آ رہے ہیں اس کو ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ بنیادی طور پہ کیا انسان کو خطرہ جو ہے وہ مصنوعی ذہانت سے ہے, اور مصنوعی ذہانت کا جو صحیح استعمال ہو, جیسے ہم نے اور آپ نے ڈکشنری اور باقی چیزوں کی بات کی, اور ہم آج بھی یعنی پازیٹیو چیزوں کے لیے ہر چیز استعمال ہونی چاہیے, لیکن بجائے اس کے کہ اس کو بھی نیوکلیر وار ہیڈ کے طور پہ یوز کریں ان ایپس کو اور چیٹ باٹس کو اور ان روبوٹس کو, تو اس سے تو انسان کو بہت خطرہ. لیکن سر ابھی تک اے آئی اس طرح ہوا نہیں ہے جس طرح اس کا نیگیٹو استعمال ہونا شروع ہو چکا ہے. ہاں ابھی نیگیٹو استعمال شاید اتنا بھی نہیں ہو رہا, لیکن یہ ہے کہ نیگیٹو استعمال ہو سکتا ہے. ہو سکتا نہیں, ہونا شروع ہو چکا ہے. لوگ اب ڈفرینٹ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, وہ وائرل ہوتی ہیں, اور ڈفرینٹ لوگ, پھر ظاہری بات ہے یہ آپ کا ایک ٹراما ہے نا آپ کے لیے, آپ مینٹل کسی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ویڈیوز جو ہے نا بنا رہے ہیں تو اس سے شاید انسانیت کو اس طرح خطرہ نہ ہو, لیکن اصل میں اس کا وہ والا استعمال جس کی ہم نے پہلے دیکھیں وہ پرسنل خطروں کی طرف چلا جاتا ہے نا. ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, یو آر رائٹ. اور ایک ہم نے جو
اس میں وہ خطرہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ہے مذہبی جنونیت کا اور دہشت گردی کا، اور اس سے انسان کو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ٹالرنس آنی چاہیے، کوئی انٹرفیتھ ہارمنی ہونی چاہیے، کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے، سو دیٹ کہ یہ انسان دیکھیں لیکن مذہبی جنونیت میں زیادہ مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہی دہشت گرد ہے۔ میرا خیال ہے یہودی بھی برابر کے ہیں، برابر کے بیسک وہ تو ہے، آپ اپنے ہمسائے میں دیکھیں تو اب ہندو بھی جو ہے وہاں پہ بھی، لیکن منظر عام پہ آن سکرین پہ تو مسلمان ہی زیادہ تک نظر آتے ہیں نا۔ مسلمان ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاج، کچھ تو ہمارے خیر اعمال بھی ایسے ہیں، سچی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کمزور بھی ہیں۔ لیکن آپ کو کیا یہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ جو دوسرے مذہب ہوتے ہیں وہ پہلے ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم جوابی کارروائی کرتے ہیں؟ ہم لوگ خود سے تو نہیں میدان میں کودتے۔ بہت سارے مذاہب جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں ان میں ٹالرنس ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ بدھ مت جو ہے نا ٹوٹلی پیس کا مذہب ہے، لیکن وہاں پہ بھی اب جو ہے وہ کوئی شدت آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ بھی ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے جو ان کا یعنی وہ خاصا ہی نہیں تھا۔ تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے دنیا کو، یہ ایکسٹریمزم کی طرف کیوں چلی گئی ہے؟ انسان نے ترقی کے ساتھ جس چیز کو کنٹرول کرنا تھا اس کی بجائے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ جہاں پہ میں ہمسائے کی بات کر رہا تھا تو یہ پرائم منسٹر مودی کے آنے کے بعد، وہاں پہ بی جے پی کے آنے کے بعد تھوڑی سی شدت بڑھی ہے۔ آج یعنی جو جہاں بڑی کمیونٹیز ہیں مسلمانوں کی یا سکھوں کی یا وہ تو خیر محفوظ ہیں، وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن چھوٹی کمیونٹیز جہاں پہ ہیں، جہاں زیادہ ہندو ہیں، وہ نارملی میں نے دیکھا ہے کہیں نہ کہیں پرابلمس کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے نا، بہرحال جیسے میں نے بدھ مت کی بات کی، لیکن سب سے زیادہ جو ایکسٹریمزم میں نے دیکھا ہے ابھی تک جو آبزرو کیا ہے وہ نمبر 1 یہودیوں میں اور نمبر 2 مسلمانوں میں۔ ان دونوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور چلیں اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی، اسی کے ساتھ ہم اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ انسان اور انسانیت جو ہے وہ خطرات کی زد میں ہے، وہ کون کون سے خطرات ہیں اور ان خطرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ میں نے اور رمشا نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی، اور چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے اور رمشا کو اجازت، اللہ حافظ۔